پیر صاحب زوردار ہو، سبحان اللہ۔ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا جتنا بھی علم ہے، تھوڑا علم رکھتے ہیں یا حضور کی حیات طیبہ کا زیادہ علم رکھتے ہیں؟ آپ اپنے پیر صاحب کو اس کے ساتھ کمپیئر کر لیں، تقابل کر لیں، تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پیر صاحب کی زندگی کا کوئی عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یا اسلام کے مطابق نہیں ہوگا۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبریں پجوائی ہیں، سجدے کروائے ہیں اپنے آپ کو، یا قوالیوں کی صورت میں بھجن گوائے ہیں کہ پیر افغانستان کے صدقے بابا کرم کرے گا؟ تمہیں معلوم ہے کہ پیر افغانستان کا اپنا کیا حال ہوگا؟ یا جس کی قبر پہ بٹھا کے بھجن گوا رہے ہیں اس کا اپنا کیا حال ہوگا؟ کیا گارنٹی ہے وہ بخشا ہوا ہے؟ نام نہاد ولی اللہ بھجن گائے جا رہے ہیں ان پہ، اور یہ گمراہ کیسے کرتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ پیر صاحب ہیں۔ اور تو اپنا بتھاڑ دیکھیا، چھتر ورگی شکل ہے تیری، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تو ہی رہ گیا ہے بد شکل۔ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کا رسول، جس کے وسیلے سے، جس کے صدقے سے یہ قرآن ملا ہے، جس کے صدقے سے ہمیں ایمان ملا ہے، وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، نہ کہ یہ بے ایمان، یہ بنے منگن والا، یہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ میں کسی پیر کا نام نہیں لیتا، لیکن اس کے باوجود سب پہنچ جاتے ہیں کہ کوکڑی کون ہے، جوئے کون لگاتا ہے ککڑوں پہ، شرابی کون ہے، چرسی کون ہے، تویزوں کے اڈے لگانے کون آتا ہے، بنے منگن کون وینا، آپ سب پہنچ جاتے ہیں۔ لہذا مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ کئی نوجوان اپنی بیعتیں توڑ چکے ہیں، کچھ پوچھ رہے ہیں جی توڑنی کیسے ہے؟ بھائی ایک کام ہی جیلی پہ ہے، توڑنی کے توبہ سدھی، اپنے آپ کو ایمان کے شہر میں داخل کرو اور پیچھے سے دروازہ بند کر دو، پیر صاحب ختم۔ یا اس شیطان کو اپنے دل سے نکالو، اپنے گھر سے نکالو، پیچھے سے دروازہ بند کر دو، پیر صاحب ختم۔ یہی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف جوڑو تاکہ دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی، اور مال بھی بچے۔ آپ اپنے ذمہ ایک کام لے لیں، ایک گھر دہنے طرف، ایک بائیں طرف، ایک سامنے والا، یہ تین حضور کا پسندیدہ ہندسہ تین ہے۔ یہ تین گھر آپ لے لیں۔ اگر ان میں سے کوئی ماں بہن پیروں کے پاس تعویذ لینے جاتی ہے تو اس کو بٹھا لیں اور سمجھائیں کہ میری بہن، میری والدہ، اللہ تیرا بھلا کرے، یہ شرک ہے، مت جا، یہ نامحرم ہے، ان کے پاس مت جا۔ اگر سارے ٹھیک ہیں آپ کے پڑوسی، تو تین آدمی جو آپ جانتے ہیں کہ پیر پرستی کا شکار ہیں، ان کو بٹھائیں، ان کو سمجھائیں، دعوت دیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کا تعلق جوڑیں، قرآن کے ساتھ جوڑیں، حدیث کے ساتھ جوڑیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ ایمان لانے کے بعد پہلا کام کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکریم اور وَنَصَرُوهُ اور ان کے دین کی مدد۔ ہم بدر و احد میں تو حضور کے ساتھ نہیں جا سکتے، اب بعد میں آئے ہیں کہ ہم حضور کی کوئی اور خدمت بجا لائیں، تو ان کے دین کی مدد کریں۔ ان کے دین کی مدد یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑیں، ان مشرکوں کے چنگل سے نکالیں۔ یہ ہے آپ کی محنت۔ اور آپ کو وہ بسوں کے نمبر 65 87 19 16 لکھ کے دے دیتے ہیں خانے بنا کے، اب اس پہ بے ایمان کیسے کرتے ہیں؟ جی گل ساری عقیدے دیے، پیسے تم سے وصول کر لیے ہیں، اب اس پہ ایمان تو رکھ، یقین تو کر۔ اگر تیرا کام ہو گیا تو زندگی بھر پکا بے ایمان ہو گیا کہ میرا کام پیر کی وجہ سے ہوا ہے۔ کام تو اللہ کرے گا، اور اگر نہ ہوا تو اس کا کام تو ہو گیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور بابوں کا انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ ان کے نام کیسے رکھے ہوئے ہیں؟ زہد الانبیاء، کہ وہ عبادت گزار یا اس کی زہد و ریاضت ایسی تھی جیسے انبیاء کی، تو سیدھا نبی آکھ دو، نائب رسول، سیدھا رسول بنا دو۔ اور رسول کا نائب کون ہو گیا ہے رسالت میں؟ مشرکو، ڈگری کس مدرسے سے لیا؟ میں نے رسول اللہ کے مدرسے سے ڈگری لی ہے۔ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے، میں نے یہ پڑھا ہے۔ احسن الحدی، حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا انی ولو آیہ، پہنچا دو دوسروں تک چاہے تمہیں ایک آیت آتی ہو۔ یہ ہے میری ڈگری۔ اب حضرت علامہ حافظ اللہ تعالیٰ کو میرے خلاف اور کچھ نہیں ملتا، میرا لباس پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، جی میں تبلیغ کر رہا ہوں،
تو احرام باندھ کے پھر رہا ہے. حیرت ہے تم پہ. یہ جو بوٹیاں کھاتے ہیں نا پیروں کے ساتھ بیٹھ کے اور پھر شوربے کا پیالہ اکیلے بیٹھ کے پیتے ہیں, ان کو کبھی آپ لنگر خانوں میں نہیں دیکھیں گے, الگ کھاتے ہیں. پھر یہ شوربہ کا پیالہ پی کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفل میں پیر خدا بخش زندہ باد, پیر افغانستان خان زندہ باد, پھر یہ نعرے لگاتے ہیں. ان کی اوقات وہ شوربے کا پیالہ ہے جو اب خطرے میں پڑ رہا ہے. اور ان کی اکثریت آج کل محرم, نواسہ رسول اور خاندان نبوت میں تکلیف کے دن ہیں. انہوں نے عرس رکھے ہوں گے, میوزک بج رہا ہوگا, ہارمونیم, طبلے اور بھجن گا رہے ہوں گے بابوں کے قبروں کے پاس بیٹھ کے. یہ دراصل نسل بنو امیہ ہیں, یہ یزید کی نسل سے ہیں, یہ یزیدی ہیں, ان کے نسب بھی مشکوک ہیں. اور یاد رکھ تو اہل بیت دے نال بغض رکھتا ہے, تیرے دل وچ حب اہل بیت نہیں, تے یاد رکھ تیرا اندر خراب ہے. جہاں سید سیادت دا دعویٰ کرتا ہے, جو سید ہو اور اس کے دل میں حسین کا غم نہ ہو, وہ اس کا نسب مشکوک ہے, اس کا نسب مشکوک ہے. وہ چاہے اپنے خاندان اور اپنے نسب پر تحقیق کرے. اپنے وڈ کے دیا ان قبریں دھونے بکھائے. محرم میں صفائی کر لیں, کوئی منع نہیں ہے, لیکن جناب وہاں پہ ایک دو بھجن گانے والے بھی بلا لیں گے, قبر نہلا رہے ہیں اور اوپر بھجن گائے جا رہے ہیں, حسین کا نام تک نہیں لیں گے. نہ ان کا خدا سے کوئی تعلق ہے, نہ رسول سے, نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے. اب آپ گن لینا, یہ اسی فیس بک پہ کتنے اشتہار لگے ہوں گے عرسوں کے, اور پھر ان کے بھجن دیکھ لینا کتنے گا رہے ہوں گے. جی یہ پیر وہابی ہو گیا ہے, اہل حدیث ہو گیا ہے. واللہ نہ یہ وہابیت ہے نہ یہ اہل حدیثیت ہے. وہ جو تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان بدبختوں کی وجہ سے کٹ چکا ہے, میں وہ تعلق جوڑنا چاہتا ہوں. آپ نے اس پیری مریدی کی خباثت کو اسلام سمجھ لیا ہے, یہ دین کا رکن سمجھ لیا ہے. اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. اس کو درمیان سے نکال کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑنا ہے. آج کل یہ دور آ رہا ہے سلاموں کا, محرم آ رہا ہے نا, بسیں بھر کے جائیں گی, 45 سواریوں میں سے 2-3 مرد, باقی سب خواتین نامحرم بغیر محرم کے جا رہی ہیں. لمبے لمبے سفر عرسوں کے, نہ نماز نہ روزہ, سب پوری بس بے نماز ہوگی پورے راستے میں. عرسوں پہ جا کے نامحرموں کے گھروں میں ٹھہرنا. بھائی نہ ان کو اپنے گھروں میں قیام کرنے دیں غیر محرموں کو, اور نہ ان کے گھر میں جا کے ٹھہریں. یہ مولوی بیچارے پہ تو ویسے ہی روب ڈال لیتے ہیں نا کہ جی وہابی کا فتویٰ لگا دیں گے. میرے اوپر تو وہابی کی تہمت بھی لگا چکے ہیں, شیعہ ہونے کی تہمت بھی لگا چکے ہیں, لعنت اللہ علی الکاذبین. اور مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, میں تو خود پیر ہوں نا, کیا فرق پڑنا ہے.